اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام ایوان نعت اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں بہت ساری شخصیات کا جو نعت کے حوالے سے جن کا ذکر کیا جانا ضروری ہے اور ہماری جو نئی نسل ہے ان کے کام سے، ان کی شاعری سے، ان کی شخصیت سے آگاہ ہو سکے۔ بہت ساری جہات ہیں شاعری کی، شاعر مختلف اصناف میں شعر کہتا ہے، مختلف رنگ سے شعر کہتا ہے، مختلف انداز سے شعر کہتا ہے، یعنی اس کا فطرتاً جیسا مزاج ہوتا ہے اسی طرح کا شعر اس سے تخلیق ہوتا ہے۔ کچھ عالمانہ اسلوب سے، کچھ ادبی انداز سے، کچھ عوامی اسلوب سے نعت کہتے ہیں، کچھ مشکل پسندی کے ساتھ شعر کہنا پسند کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے، ہم پاکستان بننے کے بعد کی جو نعت نگاری کی تحریک ہے اس میں اگر ہم 5 لوگوں کا انتخاب کریں جو نمایاں ترین ہیں تو اس میں بھی ان شخصیت کا ذکر جو ہے وہ لازمی کیا جائے گا۔ اگر ہم اس لسٹ کو کم کر لیں، 3 تک لے آئیں، تو تب بھی ان کا ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ تو کتنے اہم شاعر ہوں گے ہمارے پاکستان بننے کے بعد کے، اور نہ صرف ان کا اپنا انداز، ان کی شاعری ہمارے آج کے دور میں بھی اسی طرح سے محبت سے سنی اور پڑھی جا رہی ہے، بلکہ ان کا انداز، ان کا پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بھی اسی طرح سے مقبول ہوا، اور اللہ نے ان کو جو ایک شاعرانہ ترنم ہوتا ہے کسی بھی پڑھنے والے کا، باقاعدہ تو ان کی آواز اس طرح سے نہیں تھی، لیکن جو شاعرانہ ترنم ان کی ایک اپنے آہنگ اور انداز کو اللہ نے برکت عطا فرمائی، اس کو بھی بہت سراہا گیا، بہت پسند کیا گیا۔ اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت سارے شعراء پاک کلام اللہ نے ان کے دامن میں ڈالے اور ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نعت کے حوالے سے ان کی بے شمار نعتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سنی اور پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو آج ان کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی شخصیت کا، ان کے فن کا، ان کی شاعری کا اور ان کی شاعری کے اثرات کا۔ تو ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر مہمان تشریف فرما ہیں۔ حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر جو پنجاب میں منہاج یونیورسٹی نے جو ادارہ قائم کیا ہے نعت کے حوالے سے، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، بہت اہم کام نعت کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور آج کے اس اہم نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب راشد حمید کلیامی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے رونق بخشی پروگرام کو، اور ایک اہم شخصیت کے حوالے سے آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی انشاءاللہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ہی اچھے لب و لہجے میں اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کی ہے نعت پڑھنے کی، اور جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، ان سے ملاقات کرنے کا شرف انہیں حاصل ہوا، ان سے ملنے کا، ان کے شرف تلمس بھی سمجھے کہ ان سے حاصل رہا، اور مدینہ منورہ میں اللہ نے ان کو بہت عرصہ رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں محمد زبیر مدنی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام خوش ورحمۃ آمدید اللہ۔ کہتے ہیں آپ کو بھی، جی اور جزاک بسم اللہ۔ اللہ کلام مظفر وارثی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں با انداز مظفر وارثی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلا کلام میرا پیغمبر عظیم کیا تر بات ہے، سبحان وہ اللہ۔ سعادت حاصل کروں گا۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام
حق تعالی وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ یاد تازہ ہو گئی مظفر وارسی صاحب کی اور ان کا کلام بھی۔ شخصیت مظفر وارسی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے انٹرو میں محترم سرور حسین نقشبندی صاحب جو مظفر وارسی صاحب کے بارے میں کلمات کہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم ہیں کہ اگر پاکستانی اردو نعت کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم 5 شخصیات تک اس کو محدود کریں تو اس میں مظفر وارسی صاحب کا نام آئے گا، اور اگر 3 تک محدود کریں تو تب بھی مظفر وارسی صاحب اس میں شامل ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مظفر وارسی جو ہے وہ ایک عہد ساز شخصیت تھے، اور وہ اپنی ذات کا خود ہی حوالہ تھے، ٹھیک، اور معتبر حوالہ تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ
مظفر وارسی نے نہ صرف نعت گوئی کو ایک جداگانہ رنگ اور آہنگ دیا بلکہ نعت خوانی کو بھی ایک جداگانہ رنگ اور آہنگ دیا۔ ٹھیک۔ جس تواتر کے ساتھ انہوں نے اپنا کلام خود پڑھا، شاید اردو ادب کی تاریخ میں نعت گویان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا شاعر ہمیں نہیں ملے گا کہ اس نے اتنے تواتر کے ساتھ اپنا کلام خود سے پڑھا ہو ٹھیک۔ اور اتنے مؤثر طریقے سے پڑھا ہو۔ اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ ان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سکت اور صلاحیت خود مظفر وارسی صاحب ہی میں موجود تھی، کوئی اور پڑھنے والا جلدی جلدی ان کے کلام کو اور ان کی تراکیب کو استعمال نہیں کر سکتا تھا آسانی کے ساتھ۔ انہوں نے پہلے خود ایک آہنگ اور رنگ دیا اس کو پڑھنے کا، اور پھر دوسرے لوگوں نے اس رنگ اور آہنگ کو دیکھ کے اور اس انداز کو دیکھ کے خود پڑھنا شروع کیا۔ صحیح۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مظفر وارسی اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹھیک، بالکل جی۔ ٹھیک۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے جناب مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی نعت نگاری کا خاص طور پہ ہم آج ایوان نعت میں ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور کچھ ان کے فن کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ اس موبائل ایپلیکیشن میں منہاج ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شائع شدہ ہزاروں خطابات اور شارٹ کلپس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل ایپ ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایوان نعت، اور آج ہم حضرت مظفر وارسی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی نعت کا، ان کے فنی محاسن کا، اور نعت میں جو کمالات انہوں نے پیدا کیے اس حوالے سے آج ذکر ہو رہا ہے۔ راشد حمید کلیامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر منہاج یونیورسٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، نعت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پہ کام کر رہے ہیں۔ مظفر وارسی کے نعت کی شاعری کے فن کو اگر ہم دیکھیں بطور فن، ان کا کلام اس کو کس معیار پہ، کس درجے پہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا محاسن ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں؟ جی محترم سرور نقشبندی صاحب، اگر ہم بات کریں مظفر وارسی کی فنی زندگی کا، تو میں یہ کہوں گا کہ 1933 میں ان کی ولادت دسمبر 1933 میں میرٹھ میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لگ بھگ 27 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ان کیا۔ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، بزرگ بھی ان کے شاعری کے ساتھ، جو ان کے گھرانہ یعنی پورا وہ شعر و ادب کے ساتھ شعر و ادب سے منسلک گھرانہ تھا، اور تصوف سے منسلک تھا۔ تصوف بھی اور شاعری دونوں یہ اکٹھی دونوں ہو کے جب نعت بنتی ہے تو اس کا کی رنگ جو اثر آفرینی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی ایک کتابیں شعر کی لکھی، اس میں غزل بھی ہے، اس میں گیت بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، کثیر کتب کے، یعنی کثیر کتب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ان کی اپنی جو بایوگرافی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ گئے دنوں کا سراغ کے نام سے انہوں نے اپنے ایک آٹو بایوگرافی بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ہوا یہ اصل میں بنیادی طور پہ کہ ان کی نعت ان کے سارے فن کے اوپر حاوی ہو گئی، دیگر ان کے تمام فنون کے اوپر، ان کی غزل کے اوپر، ان کی نثر کے اوپر، ان کے گیت کے اوپر جب نعت نے اپنا رنگ دکھایا، جمایا اور دکھایا۔ جی بالکل ہوا میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ فنا فن نعت ہو گئے نا۔ اور پھر جس وقت نعت میں انہوں نے آ کے اپنے فنی کمالات دکھانے شروع کیے تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سکے جما دیے، وہ جو ان کی ایک تربیت ہوتی چلی آ رہی تھی ان کے فن کی، ان کی شخصیت کی، اس ماحول کے اندر جب وہ سب بن کر نعت پہ آیا ہے، جی اس نے اپنا پورا، اور پھر وارسی رنگ تھا، اس وارسی رنگ کے اپنے اثرات تھے، اور انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا کہ دنیا اس پہ حیران رہ گئی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے نعتیں کہی ہیں اس کے اندر جو تشبیہات، استعارات کا استعمال ہے، اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ جو فنی محاسن ہیں، بلکہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لفظیات مظفر وارسی
انہوں نے خود تخلیق کی ہیں کہ جی 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 بالکل، استعارے اور یہ ساری ہاں، چیزیں. یعنی اسے ایک نئی اسے ہاں لسانیات نعت جی کا آپ کہہ سکتے ہیں، اسے ٹھیک. رنگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے الفاظ برتے ہیں اپنی ہوں شاعری میں کہ جو کسی دوسرے شاعر کے نصیب میں جی نہیں ہاں تھے. بالکل ایسے میں ہی. آپ کو ان کے ایک دو شعر آپ کے جی سامنے جی. پیش کروں. خدا کو بھی میں جا کر آپ کی نعتیں سناؤں گا، خدا کو بھی میں جا کر آپ کی نعتیں سناؤں گا، میری بخشش کا پروانہ ہو جاری یا رسول اللہ. کیا بات ہے. ہم آپ سے ذرا اشعار کا چاہیں گے کہ پورا ایک پیکج سنیں اور وہ ہمارے ناظرین اس سے محظوظ ہوں. جی زبیر کو بھی یہ شرف حاصل ہوا مظفر وارسی صاحب سے ملاقات کا. جی کچھ الحمدللہ. اس سوال کے کچھ گوشے ہمارے ناظرین کو بھی جی بتائیے. الحمدللہ سرور بھائی، سب سے پہلے تو یہ میرے گھر سے یہ محبت مجھے ملی کہ جب بھی حضرت مظفر وارسی علیہ رحمہ کا کلام لگنا تو میری خاص طور پہ پھپھو نے مجھے اس جانب کہ بیٹا آؤ یہ ان کو سنا کرو. تو وہ ان کی انسیت اتنی بیٹھ گئی بچپن سے کہ میری جو ان سے پہلی ملاقات ہوئی وہ 1998 کے لاسٹ میں آلموسٹ ہوئی. اور بلکہ میں اسپیشلی آج یہ جو کتاب امی لقبی لے کے آیا ہوں، یہ حضرت مظفر وارسی علیہ رحمہ نے مجھے اسپیشل ماشاء اللہ یہ ماشاء تحفے اللہ. میں دی. اور واہ اگر بھائی کیمرہ آپ کا دکھا سکے کیا بات. سگنیچرز کے ساتھ سبحان اللہ 22/10/2002 کو سبحان اللہ. یہ مجھے انہوں نے خود تحفے میں دی. اور میں عموماً ان کو ملنے جایا کرتا تھا اور ان کی شفقتیں، ان کا اس کے کلام. بعد کوئی کتاب خریدی بھی آپ نے کہ بس اسی پہ اکتفا کر لیا آپ نے کہ مل گئی ہے جو کافی ہے یہ؟ نہیں نہیں الحمدللہ ان کی بس اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف میرا سفر الحمدللہ ایک 17 ایئرس ٹھیک الحمدللہ قیام الحمدللہ. وہاں پہ. اچھا کچھ بتائیے مظفر وارسی صاحب کے مزاج کے حوالے سے، ان کی کچھ آپ نے ان کو سنایا، انہوں نے آپ کی کوئی تربیت کی، کس جی طرح سے کچھ یاد جو خاص طور پہ آپ ذکر کرنا چاہیں جس کا؟ بالکل جی. میں جب بھی ان کے پاس حاضر ہوتا تھا اور جب ان کو یہ عرض کرتا تھا کہ جی آج میں نے تیار کیا ہے یہ کلام تو سنائیں، تو وہ اس پہ اپریشیشن تو دیتے تھے لیکن اس میں کچھ الفاظ کی بزرگی کا درستگی، عالم ہوگا ظاہر ہے ان کی جی بالکل درستگی بھی پیری. کرواتے اور پیار بھی دیتے. بڑی سعادت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی جی ہے. ہمارے الحمدللہ. عہد کے بڑے اہم نعت کے حوالے سے جی لا شاعر شک تھے اور لا اس میں شک کوئی شک نہیں، اللہ نے آپ کو اس سعادت سے بہرہ مند فرمایا. لا شک. کلیامی صاحب کچھ اچھے اشعار مظفر وارسی کے اگر عطا کر دیں تو یہ ہمارے اس پروگرام کو اور زیادہ جی چار بہت چاند شکریہ. لگ جائیں گے. میں کچھ نمونے کے طور پر جی کچھ جی کلام بسم آپ کے اللہ. سامنے رکھتا ہوں. اور آپ نے کہا اچھے اشعار، میں یہ کہوں گا منفرد اشعار. بسم اللہ. اب مثال کے طور پر ہمارے نعت گو شعراء انہوں نے عید میلاد النبی کو موضوع بنایا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مظفر وارسی نے اس کو کیسے جی برتا ہے اس تصور کو. وہ کہتے ہیں آج عیدوں کی عید کا دن ہے، انتہائے نوید کا دن ہے. واہ واہ. ہیچ ہیں جس کے سامنے کونین، وہ فلک سے زمین پر اترا، اور زندگی کی حسین آنکھوں میں وقت کا نقطۂ نظر اترا. اسوہ مصطفیٰ کے شیشے میں حق تعالی کی دید کا دن ہے، آج عیدوں کی عید کا دن ہے. اور اسی کلام کا کے حوالے سے ایک شعر میں بھی آپ کو سنا دوں ان کا کہ عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں. عید ولاد ولاد مصطفیٰ مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، ماشاء اللہ. آئندہ صدیاں آئی ہیں، گزرے زمانے آئے ہیں. واہ کیا کہنے. واہ. بسم اللہ. میں انہی کے ایک بند اور کہ بیٹھ کر اپنے آسمانوں پر، اب مظفر وارسی اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں بیٹھ کر اپنے آسمانوں پر، یعنی ہم جتنی مرضی بلندی پہ چلے جائیں آپ کے غار تک پہنچنا ہے. ساری دنیا مثال دے جس کی، ایسے کردار تک پہنچنا ہے. اپنے اپنے وجود سے گویا اپنی اپنی کشید کا دن ہے، آج عیدوں کی عید کا دن ہے. اور میں ایک اور کلام ان کا جو ہے نا وہ اس کا ایک دو شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں انہوں نے موضوع بنایا غار حرا کو. فرماتے ہیں کہ حجرائے خیر الورا غار حرا، حجرائے خیر الورا غار حرا، سدرائے عشق و صفا غار حرا، اور باب ایمان گنج تہذیب و ادب سنگ بنیاد خدا غار حرا. اور بہت ہی اہم شعر
کہ پتھروں پر سبت آنسو آپ کے، پتھروں پر سبت آنسو آپ کے، شیش محلوں سے سوا غار ہرا، واہ 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 ہیں؟ واہ، اور سبحان اللہ پایا سبحان عرش الہی سے قریب، طور سے لاکھوں گنا غار واہ ہرا۔ واہ واہ واہ، تو یعنی سبحان اللہ جس سبحان انداز سے وارسی صاحب نے تصورات کو اور موضوعات کو ڈسکس کیا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک ان کا کلام جس میں روانی ہے، جی جی اس روانی کا ایک دو بند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی مظفر وارسی کہتے ہیں کہ مہرباں مہرباں خواجائے خواجگاں، قبلائے زاہداں کعبائے قدسیاں، راحت عاشقاں فخر کونوں واہ مکاں، واہ واہ، مرشد انس و جاں شافائے آسیاں، نازش عارفاں نیر دو جہاں، بے نشاں کا نشاں بے زباں کی زباں، روح کا صاحباں تا ابد حکمراں، واہ واہ اے خدا کے سفیر، اے نبی قدیر، اے بزرگ و کبیر، تو سراج المنیر، تو بشیر و نذیر، تو ہے خیر کثیر، خاک پابی ابیر آبشار نمیر، آدمیت کے پیر بندگی کے مدیر، واہ واہ، قافلوں کے امیر، چارہ گر دستگیر، ہر ادا دل پذیر، روشنی ضمیر۔ کیا اور وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا سرور نقشبندی صاحب، کہ رحمت ذوالجلال بے نظیر و مثال، انتہائے جمال اکمل و با کمال، تیری چادر ہلال تیرا نوکر بلال، تیری واہ واہ، چپ بھی مکال تیرا فردہ بھی حال، تیری صدیاں بھی سال تیغ بھی تیری ڈھال، غیب تیرا وصال نیک خو نیک فال، مالک اعتدال دیکھ امت کا حال، مشکلوں سے نکال کیا گر کہنے، رہی ہے کیا سنبھال، کہنے، کیا گر کہنے۔ رہی ہے سنبھال۔ بہت شکریہ جناب راشد امید کریامی صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت اشعار کا انتخاب کیا، ان کے فن کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا، آپ کا بےحد شکریہ۔ اور محمد زبیر مدنی، آپ کا بےحد شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے ہم آخر میں کلام سنتے ہیں، لیکن مظفر وارسی صاحب کے بہت سے کلام ایسے ہیں، بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جس کو ضرب المثل بننے کی صلاحیت بھی جن کے اندر موجود ہے، اور وہ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھا جائے وہ تازہ ہی لگتے ہیں، اور ان کے اندر وہی تازگی محسوس ہوتی ہے، جس میں سے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جاں کھلے، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ اللہ مظفر وارسی کے درجات بلند کرے، ان کی خدمات نعت کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور صاحب نعت کے قرب سے نوازے۔ پروگرام ایوان نعت سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ چلے نہ ایمان ایک قدم بھی، چلے نہ ایمان ایک قدم بھی، اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے، تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ
دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. تو سایہ حق پہن کے آیا ہر ایک زمانے پہ تیرا سایہ. نظر تیری ہر کسی پہ لیکن کسی کی تجھ پر نظر نہ ٹھہرے. نظر تیری ہر کسی پہ لیکن کسی کی تجھ پر نظر نہ ٹھہرے. دکھا دو جلوہ بغور اس کو، بلا لو ایک بار اور اس کو. کہیں مظفر بھی شاخ پر سوکھ جانے والا ثمر نہ ٹھہرے. کہیں مظفر بھی شاخ پر سوکھ جانے والا ثمر نہ ٹھہرے. تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے.